السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے مثالی معلم کی خصوصیات، کوالٹیز آف اے آئیڈیل ٹیچر۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ کوالٹیز آف اے آئیڈیل ٹیچر۔ دیکھیں، معلم کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو فطری میلان کی وجہ سے کام کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو تربیت حاصل کرنے کے بعد یا سیکھنے کے بعد معلم بنے ہوں۔ ان دونوں اقسام کو انگریزی میں بورن ٹیچر اور میڈ ٹیچر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں قسم دراصل معلم کے لیے دو اہم تقاضوں کی نشاندہی بھی کرتی ہیں۔ جب بھی معلم کی خصوصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کی فطری صلاحیتوں اور اکتسابی مہارتوں کے حوالے سے انہیں بیان کیا جا سکے گا۔ چلے ہم سب سے پہلے فطری خصوصیات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں۔ فطری خصوصیات میں وہ خصوصیات شامل ہیں جو پیدائشی طور پر انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جسے آپ سیکھتے نہیں ہو، آپ کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، وہ آپ جب پیدا ہوتے ہو آپ کے اندر وہ پیدائشی طور پر وہ خصوصیات موجود ہوتی ہیں، وہ کہلاتی ہیں فطری خصوصیات۔ مناسب تربیت اور نشو و نما کے ذریعے انہیں مزید نکھارا جا سکتا ہے۔ ایسی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلی ہے جسمانی صحت۔ معلم کے جسمانی نشو و نما متوازن ہو، اس کا قد اور جسامت عام لوگوں کی طرح ہو۔ جسمانی صحت مندی ویسے ذہنی صحت مندی کے لیے بھی ضروری ہے۔ معلم اتنا کمزور نہ ہو کہ اپنے کام کاج کے لیے بھی دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جسمانی طور پر صحت مند ہو، جو ایک ٹیچر ہے اسے جسمانی طور پر صحت مند ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر 2 ذہنی صحت۔ ایک جسمانی صحت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذہنی صحت۔ معلم کا ذہنی طور پر صحت مند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ذہنی صحت غور و فکر اور سیکھنے سکھانے کے عمل کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، معمولی ذہانت کے حامل افراد معلم کی حیثیت سے کامیاب نہیں ہوتے۔ ان کے لیے تو اپنی زندگی ہی معمول کے مطابق گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ معلم اگر غیر معمولی طور پر ذہین نہ ہو تب بھی اس کی ذہانت عام لوگوں سے زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس مناسب آواز ہو، یعنی کہ معلم کی آواز مناسب ہو، نہ زیادہ تیز ہو، نہ زیادہ پتلی ہو، نہ زیادہ بلند آواز ہو، نارمل آواز ہو، دھیمی ہو، اتنی بھی دھیمی نہ ہو کہ بچوں کو سنائی نہ دے۔ ان کی آواز ایسی ہو جیسے بچوں کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو۔ کچھ ٹیچرز کی آواز ایسی ہوتی ہے نا جس سے بچے سننا بھی پسند نہیں کرتے، تو آواز ان کی اچھی ہونی چاہیے، لہجہ بھی ان کا اچھا ہونا چاہیے۔ لہجے کا اثر ظاہر سی بات ہے ضرور پڑتا ہے اس بچوں کے اوپر۔ معلم کسی بات کو کتنے ہی اچھے سلیقے سے کیوں نہ کہہ سکتا ہو، جب تک اس کی آواز میں زور نہ ہوگا وہ بات سننے والوں کو متاثر نہیں کرے گا۔ آواز ایسی ہو کہ سامعین متوجہ ہو جائیں۔ آپ کی آواز صاف ہوگی، واضح ہوگی، ہر ایک لفظ آپ کا سمجھ آ رہا ہے۔ لاسٹ میں جو بچہ بیٹھا ہے اسے بھی آپ کی آواز جانی چاہیے۔ اگر آواز آپ کی کم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جو سامنے بیٹھے ہیں انہیں تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوں گے ان بچوں کی کیا غلطی ہے جو ان تک آواز نہیں جا رہی۔ اس لیے ایک ٹیچر کی آواز کو تیز ہونا چاہیے، بلند آواز ہونی چاہیے جو پیچھے تک ان کی جا سکے۔ اجتماعی تدریس میں بڑی بڑی کلاسیں ہوتی ہیں، اس لیے معلم کی آواز اتنی بلند ضرور ہونی چاہیے کہ تمام بچے اسے سن سکیں۔ آواز اتنی بھاری بھی نہ ہو کہ بچے خوف زدہ ہو جائیں، اور نہ ہی اتنی دھیمی ہو کہ بچوں کو سنائی ہی نہ دے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 4 ہمارے پاس ہے خوش لباس۔ خوش لباس یعنی اچھے کپڑے ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ ٹھیک ہے، معلم کی خوش لباسی سے رز برق لباس پہننا مقصود نہیں ہوتا۔ معلم کو شوخ رنگوں والے لباس بھی نہیں پہننے چاہیے، ان سے غیر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ بچے اگر آپ سج دھج کے جاؤ گے جس طرح شادی میں جاتے ہیں تو بچے آپ کو تو دیکھنے رہیں گے، ان کی پڑھائی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔
اس لیے سمپل سا ڈریس ہو آپ کا، ڈیسنٹ سا لک ہو آپ کا اس میں، لیکن صاف ستھرا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے خوش اخلاقی۔ اخلاق ایک ٹیچر کا اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسے بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کا خود کا اخلاق اچھا ہوگا تبھی تو وہ بچوں کی اخلاقی تربیت کر پائے گا۔ جب وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے، ہر وقت ہنسی مذاق اور فکر بازی میں مشغول رہنے والوں کو معلم نہیں کہا جاتا۔ اپنے طالب علموں، ان کے والدین، اپنے اہل خانہ، پڑوسی اور معاشرے کے دوسرے افراد سے اخلاق اور شائستگی سے پیش آنا معلم کی اہم خصوصیت ہے۔ مستقل مزاج ہو، یہ اس کی فطری خصوصیات کی نمبر 6 ہے، وہ ہے مستقل مزاجی۔ معلم کے بارے میں، معلم کے لیے اپنے کام اور اپنے معاشرے سے وابستگی میں سنجیدہ ہونا ضروری ہے۔ معلم کے ارادے میں پختگی ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ مستقل مزاج ہو، پیچھے نہ ہٹے، اور وہ جس بات کا عزم کرے اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرے، یعنی ہمت ہار کے بیٹھ جائے، بالکل بھی نہیں۔ مستقل مزاج ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی مستقل مزاجی طلبہ پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ نمبر 7 ہمارے پاس ہے اعتدال پسندی۔ طلبہ و طالبات اور عام لوگوں کے رابطے کے دوران معلم کو اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اچھا معلم وہی ہے جو اپنے تمام معمولات میں اعتدال سے کام لے۔ اعتدال پسندی متوازن جذباتی نشو و نما کی نشاندہی کرتی ہے، ایک مثالی معلم میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہے پابندی وقت۔ وقت کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے معلم کے لیے۔ معلم کے لیے وقت کا پابند ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسے اپنی زندگی کے تمام معاملات سے وقت کی اہمیت کا اظہار کرنا چاہیے، تمام کام کو وقت پر کرنا چاہیے تاکہ اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی وقت کے پابند ہو سکیں۔ اس کے بعد ہے دیانت داری۔ ایک ٹیچر کو دیانت دار ہونا چاہیے اپنے پیشے کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے نمبر 10 اچھی شخصیت۔ شخصیت الگ سے کوئی چیز تو نہیں ہے، لیکن بلکہ متوازن ذہنی و جسمانی صحت، خوش لباسی، خوش کلامی، اعتدال پسندی اور اخلاق و شائستگی پر عمل کرنے والی شخصیت کو اچھی شخصیت کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان عالم ابن عبد البر نے معلم کی مثال شخصیت کا خاکہ ان الفاظ میں بیان کیا: عالم کا پورا زیور یہ ہے کہ باوقار سنجیدہ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے، شورغل نہ مچائے، کھیل کود نہ کرے، خشک رو نہ ہو، فضول گوئی سے بچے۔ اچھی شخصیت سے مراد قیمتی لباس اور خوشبوؤں یا کاسمیٹک میں بسا ہوا انسان نہیں، بلکہ سادہ، باوقار اور بااخلاق انسان کو مثالی شخصیت کہا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری فطری خصوصیات۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے اکتسابی خصوصیات کو، جو کہ اسی کا پارٹ ہے، پارٹ بی۔ آج ہم نے فطری خصوصیات کو پڑھا ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اکتسابی خصوصیات، ٹھیک ہے۔